کہ جو پی ڈی ایم کے دور میں لیجسلیٹ کر کے ترامیم کر کے نیب کے قانون کو تبدیل کر کے کیسز ختم کرائے گئے تھے، تو وہ ترامیم ختم کر دی گئی ہیں اور لہٰذا کیسز جو ہیں وہ ریسٹور ہو گئے ہیں، اور انکوائریاں بھی جو بند اس بنیاد پہ کی گئی تھیں وہ بھی بحال ہو گئی ہیں۔ تو اب اس کو قانونی طور پہ تو میں نے، کیونکہ یہ فیصلہ پڑھا نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈسکرمنیشن اور پرسن اسپیسیفک اور دیگر ان بنیادوں پہ شاید آئین کے متصادم اس کو پایا گیا ہو۔ ویسے تو رضا صاحب دیکھیں، کوئی بھی قانون جب لیجسلیچر بناتا ہے تو ظاہر ہے اس کو انڈو اور اس میں ترمیم کرنے کا بھی اسے اتنا ہی حق ہوتا ہے۔ جب بس دیکھنے کا یہاں یہ تھا کہ جب ترمیم اس میں کی جاتی ہے تو ترمیم کے بعد جو یہ جس شکل میں رہ جاتا ہے قانون، کیا اس شکل میں وہ آئین کے متصادم تو نہیں ہے؟ بالفرض اگر اس میں امینڈمنٹ کر کے اس کو ایسے چھوڑ جاؤں کہ مجھے اور آپ کو ریلیف دے دوں، تو شاید پھر جو بچ جائے گا وہ کیا ڈسکرمنیٹری نہیں ہے؟ اس طرح کے مطلب سوال پھر اٹھ سکتے تھے، بیکاز دیر از نو کیول ٹو دا فیکٹ کہ اگر میں قانون بنا سکتا ہوں تو میں اس کو امینڈ بھی کر سکتا ہوں، لیکن کیا امینڈمنٹ کے بعد جو قانون بچتا ہے وہ پھر آئین کے متصادم ہے؟ یعنی یہ اس بات پہ جو ہے وہ ضرور میجورٹی اور مائنورٹی میں یہاں اختلاف پایا گیا ہے۔ ایکسپیکٹڈ تھا، میرے خیال سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ بندیال صاحب کے جس طرح کے کامنٹس رہے ہیں اس طویل مدت میں جب کہ یہ کیس سنا گیا، یہ بھی ایک میرے خیال سے اٹ واز ایبسلیوٹلی اب نارمل کہ اتنا لمبا اس کیس کو سنا گیا ہے۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ اس کی کیا ضرورت پڑی ہوگی کہ اتنی ساری اس کی پیشیاں ہوئیں۔ اب سیاسی اگر پہلو اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں، just because of the fact that I just haven't read the judgment to opine any more legally. Not that the سیاسی پہلو will be illegal, but it will be political nonetheless. تو اب وہ سیاسی پہلو میں تو دیکھیں، اب کیسز ختم، اگر وہ جو ختم کیے گئے تھے اب وہ اگر بحال ہو جاتے ہیں تو جن کی کنوکشنز ریسٹور ہوتی ہیں وہ ایک زیادہ اہم بات ہوگی۔ زیادہ تر جو اہم سیاستدان ہیں ان کے کیسز ریسٹور ہوئے ہیں لیکن وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب کے کیسز ریسٹور ہو گئے بٹ ہی اسٹل ناٹ کنوکٹڈ۔ آصف علی زرداری صاحب کا بھی غالباً میرے خیال سے یہی پوزیشن ہے، اور نواز شریف صاحب بھی توشہ خانہ کیس جو ان کا ریوائو بھی ہوتا ہے تو اس میں ان کی کنوکشن نہیں ہے۔ جہاں ان کی کنوکشن ہے وہ معاملہ اس سے علیحدہ سمجھیں ابھی آپ، although کہ یہاں پہ ترامیم کی مدد سے اس کیس کو بھی ختم کروایا جا سکتا ہے یا جا سکتا تھا، تو افیکٹ تو ہے، لیکن میرے خیال سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی اپیلوں میں میرٹ پہ بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، اور جہاں تک سپریم کورٹ کی ان کی نااہلی کا سوال تھا تو وہ ویسے بھی جو ہے کیونکہ فائنل ڈیسیجن وہاں آ گیا تھا تو اس حوالے سے جو ایونیوز ہیں وہ ڈفرینٹ تھی۔ فار ایگزامپل یہ جو ابھی قانون آیا تھا جو اپیل پرووائڈ کرتا تھا، یا اگر نئی پٹیشن فائل کی جائے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی، اس کو اب 5 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہی تصور کیا جائے، تو سیاسی طور پہ تو میرے خیال سے دیکھیں فائدہ یا کسی کو مجھے زیادہ فائدہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے سلیمان کے والد صاحب کو اتنا فائدہ تو ہوا ہے کہ ان کے اب تلوار جو ہے پھر لٹک رہی ہے سب کے، لیکن اس کا فائدہ سلیمان کے والد صاحب سے زیادہ جو ہے وہ سب کے والد صاحب کو ہوا ہے۔ تو اب سب جو ہے وہ ان کے جو ہے کہیں نہ کہیں آپ سمجھ لیں کہ ہاتھ میں آ گئی ہے، سب کی گیم اب ان کے ہاتھ میں، اور یا نیب کہہ لیں کہ نیب کو ہم یہاں کہیں گے کہ وہ سب کے والد صاحب ہیں، اگر تو نیب کے ہاتھ میں اب سب کی گیم آ گئی۔ ایک تو اندر جیل میں ویسے ہی پڑے نااہل تھے اور ان کی گیم ان کے ہاتھ میں تھی، اس حد تک مقبولیت کی ابھی بات نہیں کروں گا، اور باقی سارے جو ہیں اب اس ترمیم کو ختم ہونے کے بعد وہاں بھی سارے اب لوگ جو ہیں وہ نیب کے اگر کہہ لیں نوے رحم و کرم پہ اب کہ پروسیکیوٹ کس طرح کیا جائے گا اس کیس کو، کتنا انٹرسٹ کس کیس میں لیا جائے گا، کس کیس میں نہیں لیا جائے گا ابھی۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات جو ہمیں کرنی چاہیے بفور وی جمپ دا گن، اینڈ آئی تھنک وی کائنڈ آف ہیو، کہ اس کیس میں آلریڈی ایک ریویو کی گنجائش ہے جو سیم بینچ نہیں سنے گا، کیونکہ بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں آلموسٹ، تو وہ نہیں سنیں گے اب ریویو کو، یعنی ایک جو 2-1 ہے وہ دوسری طرف 2-1 بھی اب ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرا وہ قانون جس کے تحت 184(3) یعنی کہ ڈائریکٹ پٹیشن کی اپیل فراہم کی گئی تھی اور اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کی بھی ریویو میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپیل ریوائیو ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اپیل ریوائیو ہو جاتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کیس کی بھی اپیل سپریم کورٹ جائے گی، اور وہ بینچ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان
سپریم کورٹ اب تشکیل دیں گے. تو ایک نئے ماحول میں ایک نئی بینچ کے سامنے میرے خیال سے ابھی معاملات اتنے کم سے کم باقی ضرور ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم حتمی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از ناؤ دا پوزیشن پیریڈ. بٹ اٹس کلیئر کہ اس سے جو ہے بہت ساری سیاستدانوں پہ تلوار جو ہے جو لٹک رہی تھی اور پھر اس کو ہٹا دیا گیا تھا، وہ ایک دفعہ پھر لٹک رہی ہے. اب اس کا فائدہ کس کو ہے؟ میرے خیال سے سلیمان کے والد کو کم اور کسی کو زیادہ. جی مزمل سہروردی صاحب، ذرا یہ تو بتائیے، آج کا یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، نیب کے سارے کیسز بحال اور بڑا دھماکہ، میں نے تو اس کی کافی دیر پہلے پریڈکشن کر دی تھی ایک اور شو پہ. میں نے کہا تھا کہ وہ یقیناً جاتے جاتے یہ کام تو ضرور کر کے جائیں گے، اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ان پر متواتر تنقید کرتے رہے ہیں چیف جسٹس بندیال پر. تو مزمل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ فیصلے کا ابھی وہی حال دیکھتا ہوں جو 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کے فیصلے کا ہوا. آپ میری بات سمجھیں، اس سے مختلف میں اس کا کوئی حال نہیں دیکھتا. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ تو میرا مطلب ہے کہ قانون کو میرے سے بہتر جانتے ہیں، تو آپ کی تو پرورش ہی ایک قانونی گھرانے میں ہوئی ہے، میرے سے زیادہ قانونی گھرانے میں ہوئی ہے. یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد کسی کو نیب کے ان قوانین سے سزا ہو جائے گی؟ کوئی کنوکٹ ہو جائے گا کیا؟ اس وقت کی جو نیب ہے وہ کیا اس وقت کی جو نیب ہے وہ ان کو پروسیکیوٹ کر لے گی؟ گواہ آ جائیں گے، شواہد آ جائیں گے، پیش ہو جائیں گے، سزا ہو جائے گی، عدالتیں سزا دے دیں گی، احتساب عدالتیں، کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان کے علاوہ، ایک میڈیا ٹرائی کے علاوہ، آپ ناٹ شیل مجھے یہ بتائیں کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کون سے ریفرنس پر سزا آپ کو یقینی نظر آ رہی ہے کہ آپ مجھے کہیں مزمل صاحب فلاں پر تو سزا اگلے مہینے میں ہو گئی. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو اگلے 2 ماہ میں فلاں کیسز میں سزا ہو جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ جو بندیال نے کیس بحال کیے ہیں ان میں سے کسی میں اگلے 3 مہینے میں سزا ہے؟ نہیں، اگلے 3 مہینے میں تو نہیں ہے بالکل. لیکن دیکھیں، 4-5 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹ آئے گی وہ دوبارہ یہ کام کرے اور زیادہ قوت سے. بات یہ ہے مزمل بھائی کہ اس میں جو پرابلم ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کے بیٹے کے جو کیسز تھے اور وہ دوبارہ کھلیں گے. دیکھیں نا، وہ بھائی ان میں ابھی تک فرد جرم نہیں عائد ہوئی. آپ مجھ سے یہ بات کریں، فرد جرم عائد ہونے کے بعد مقدمہ شروع ہوتا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. جس دن ملزم عدالت میں آتا ہے پہلا کام ہوتا ہے کہ فرد جرم عائد ہوتا ہے. جب عمران خان 4 سال اور جنرل فیض، جنرل سارے رل کے، جاوید اقبال، پوری نیب رل گئی، ڈی جی آئی ایس آئی رل گیا، پرائم منسٹر شہزاد اکبر مل کر 4 سال میں فرد جرم نہیں لگا سکے. آپ کو لگ رہا ہے اس لیم ڈک بندیال کے فیصلے کے نتیجے میں وہ نااہل ہو جائیں گے یا ان کو کچھ سزا ہو جائے گی؟